بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ عقل مند کہتے ہیں کہ کیچڑ میں پتھر نہ مارو، اپنا ہی دامن داغدار ہوگا۔ احتیاط کا اگلا درجہ یہ ہے کہ کیچڑ سے دور چلے جائیں، ورنہ کسی اور کے پتھر مارنے سے بھی آپ داغدار ہو سکتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ کبھی کبھی ہمیں خزاں کے موسم کی طرح ہو جانا چاہیے، اپنے اندر کے ہر اس چیز کو جھاڑنے دینا چاہیے جو ہمیں تکلیف دیتی ہے، تاکہ بہار کے لیے جگہ بن سکے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکریہ ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی صفائی نہ دیں جو وجہ اور تفصیل پوچھے بغیر آپ کی تذلیل شروع کر دے۔ ایسے لوگ مستقل خاموشی کے حقدار ہوتے ہیں۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کسی سے اجازت مت مانگیں۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کر اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب کو بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو مخفی رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اسے ظاہر کر۔ ہمیشہ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، کیونکہ وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقہ سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ مخلص انسان کی کڑواہٹ برداشت کر لیا کرو، ورنہ منافق انسان کی مٹھاس آپ کی زندگی تباہ کر دے گی۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ کھاتا ہے یا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اکثر خاندان میں ایسے لوگ مہربان بھی ہوتے ہیں جو اپنوں سے حسد کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے اٹھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورہ لیے جاتے ہیں۔ درختوں پہ اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو توڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انجام آہستہ آہستہ درخت اپنے پھل سے محروم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے رشتوں سے۔ انسان ساری مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، ہر صدمہ برداشت کر سکتا ہے، ہر چیز پر قابو پا سکتا ہے، لیکن گھر کی پریشانیاں اور جھگڑے اسے اندر ہی اندر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ صرف ایک زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ اپنی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ۔ نماز ایک واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویروں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو تکلیفوں میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔
بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ رشتے گھڑی کے علام نہیں ہوتے کہ جب چاہا سیٹ کر لیا۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ دکھ تکلیف میں ساتھی بننا پڑتا ہے۔ راہیں جدا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، راہیں ملانا کسی کسی کو آتا ہے۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ بچہ چاہے جتنی آہستہ آواز سے روئے، فوراً وہ آواز سوئی ہوئی ماں کو جگا دیتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ رب جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، جو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندوں کے آہ پر اس کی فریاد نہ سنے، اپنے بندوں کی حاجت پوری نہ کر سکے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے والے بنو، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ تم احسان کر کے اس کا بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کے موقع نہ رہیں۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لیں۔ جنہیں کھونا نہیں چاہتے ان سے بحث ہار جایا کریں تاکہ دل جیت سکے اور ساتھ قائم رہے۔ آج کل شادیوں میں لگی ہوئی کرسیاں شادی میں آئی ہوئی عورتوں سے زیادہ باپردہ ہوتی ہیں۔ والدین جب تک تمہارے ماں باپ کے ہوں تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں۔ تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ اللہ سب کے ماں باپ سلامت رکھے، آمین۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی ہے؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی تو ہو سکتی ہے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہر بند رستہ کھول دیتا ہے اور بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے ہر بند راستہ کھول دے۔